یا اللہ، آج شب عید غدیر ہے، میں کیسے بھول گئی؟ خانم سیدہ اور خور کائنات مبارکباد پیش کرنی ہے مجھے تو۔ ابھی میں خور نرجس کو فون کرتی ہوں۔ حسبی ربی جل ما فی۔ ہیلو، السلام علیکم خور نرجس۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں خور زہرا آپ؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ متشکرم عزیزہ۔ خور نرجس، جی آج شب عید غدیر ہے۔ کل ہمیں اور آپ کو اور خور رضا کو خانم سیدہ اور خانم کائنات کے گھر جا کر عید غدیر کی مبارکباد پیش کرنی ہے، لہٰذا آپ اس کو بھولیے گا مت۔ ارے نہیں خور زہرا، مجھے یاد رہے گا۔ آپ نے خور رضا کو اطلاع کری کہ کل خور سیدہ کے یہاں جانا ہے؟ نہیں، ابھی میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی سوائے آپ کے۔ بہتر، میں کال کر دوں گی خور رضا کو۔ چلے ٹھیک ہے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ پہلے میں خور رضا کو اطلاع کر دوں، کل خانم سیدہ کے گھر جانا ہے۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم خور رضا، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں۔ جی الحمدللہ۔ کل خواہر رضا، کل روز عید غدیر ہے اور ہمیں خواہر سیدہ آیت کے گھر پر جا کر مبارکباد پیش کرنی ہے۔ ہمیں آپ کو اور خواہر زہرا کو اکٹھا جانا ہے خواہر سیدہ کے گھر پر، تو لہٰذا آپ کل آ جائیں۔ جی بہتر، میں آ جاؤں گی۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم خور زہرا، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ چلیے، بہت گفتگو ہو گئی، ہم لوگ کو بہت زیادہ تاخیر ہو رہی، ٹائم ہو رہا ہے، جلدی سے چلے، ہم لوگ کو مبارکباد بھی پیش کرنی ہے ان کو۔ جی چلے۔ چلے چلے۔ السلام علیکم خور کائنات۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سیدہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آئیے تشریف رکھیے۔ اور بتائیے، سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، گھر پر سب ٹھیک؟ شکر خدا۔ اور بتائیے خور رضا، سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں۔ آج روز عید غدیر ہے اور ہم سب یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے محلے کی سیدہ ہیں، کہ سب سے پہلے آ کر ہم آپ کی خدمت میں آئیں اور روز عید غدیر کی مبارکباد پیش کریں۔ جی اسی لیے ہم سب یہاں پر آئے تھے۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مگر میری بہنوں میں یہ بتا دوں کہ روزے عید غدیر صرف سادات کی عید نہیں ہے بلکہ یہ تمام اولیاء اہل بیت کی عید ہے. بے شک جو امام علی علیہ السلام کو مانتا ہے یہ ان سب کی عید ہے. ٹھیک ہے کہ سادات کو نسبت ہوئی ہے اور ہمیں سادات کو مبارکباد بھی دینی چاہیے، لیکن ہمیں یہ مبارکباد سب کو دینی چاہیے. بالکل، ہمیں یہ عید مل جل کر منانی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. لہٰذا یہ پیغام جو بھی سنے اس پہ یہ فرض ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے. بے شک ہم سب کو یہ عید مل کر منانی چاہیے کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑی عید ہے. سبحان اللہ. خانم، ہمارے کچھ سوالات ہیں، جب بات ہو ہی رہی ہے تو ان سوالوں پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی سوال کریے. جی خواہر، تاکہ ہمارے تک اور تمام در ان لوگوں تک کی یہ باتیں پہنچ جا سکیں. خواہر آیت، یہ عید غدیر کون سا دن ہے؟ 18 ذی الحج عید غدیر، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن جناب موسیٰ کو جادوگروں پر غلبہ حاصل ہوا تھا. یہ وہی دن ہے کہ جس دن جناب ابراہیم پر آگ گلزار بنی تھی، اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن جناب سلیمان نے اپنے آصف کا تعارف اپنے وزیر اور وصی کے طور پر کرایا تھا. اور 18 ذی الحج یہ وہی دن ہے کہ جس دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا. بے شک کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا عید قربان اور عید فطر کے علاوہ بھی کیا مومنین کی کوئی عید ہے؟ تو مولا نے جواب دیا ہاں. سوال کرنے والے نے پوچھا مولا وہ کون سی عید ہے؟ تو امام نے فرمایا جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو تعارف کر اپنا جانشین ولی مقرر کرایا تھا. یہ دن 18 ذی الحج کا دن ہے اور ہم اسے عید غدیر کہتے ہیں. اور کائنات، اس دن ہم کیا عمل انجام دے سکتے ہیں؟ ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی میں مولا آگے فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھو، عبادت خدا انجام دو اور محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجو اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کا ذکر کرو. سب سے پہلے ہمیں اس دن روزہ رکھنا ہے کیونکہ روزے غدیر روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے. اور دوسری چیز ہے ہمیں غسل کرنا ہے کیونکہ غسل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. خواہر آیت، اس دن روزہ رکھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے؟ جو شخص عید غدیر کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے 60 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس روزے کے دن تمام روزوں کے دن کی فضیلت ہے، یعنی اس کے 100 حج اور 100 عمرے کی ثواب ہے. خانم، آج کے دن کون سی ایسی دعا پڑھنا چاہیے جس کے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ دیکھیں بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی نمازیں ہیں جن کا پڑھنے کا بے حد ثواب ہے، لیکن زیارت امین اللہ جو کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہے اور زیارت ندبہ پڑھنے کا بے حد ثواب ہے. اس دن بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اس کی. اس دن کا سب سے اہم عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اس دن مل کر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا، بے شک. اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس کی اس نعمت کا حق ادا کر سکیں. آمین. اور آیت، اس دن ہم اپنے مومن بھائی اور بہنوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. روزے عید غدیر مومنین کی مدد کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور مومنین کی مدد کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر آپ نے اسے 1 روپے بھی دیا تو وہ باقی دنوں میں 1 لاکھ درہم کے برابر ہے. بے شک ہم اہل خانہ کے کھانے کا اہتمام کرنا یا جو لوگ روزہ رکھیں ان کا افطاری کرانے کا بے حد ثواب ہے. جو شخص عید غدیر کے روز کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو وہ اس طرح ہے کہ اس نے انبیاء کو اپنے اس کام میں دعوت دی. عید غدیر کے دن پاک لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگا کر اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرنی چاہیے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مبارکباد دینی چاہیے. ماشاء اللہ. ہمیں ناز ہے کہ خدا نے ہم کو اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ آپ دونوں سے مل کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ کے علم سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا. اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. پروردگار عالم نے ہمیں اتنی عظیم نعمت دی جو کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ہمیں پروردگار عالم سیرت اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. الہی آمین. اب ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار آپ سے ملاقات ہوگی. جی. عید غدیر بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت خوشی ہوئی آپ لوگ یہاں آئے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ. خدا حافظ.